اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. احانت یا عنوان ثانویه و هر جا احانت ایک محرز عنوان باشه ثانوی ہے، جایز نیست حد جہاں به بھی قرآن ثابت ہو جائے و وہاں هر جا جائز حتی نہیں، احتمالش باشه چون حرمت اور جہاں بھی سنگینه اونم احتمال جایز احانت ہو نیست. وہاں بھی جائز نہیں، من تو وہاں بھی ذهنمه جائز نہیں ہے. اینایی که سابقا میرے ذہن میں ہے کربلای معلی که 2 کہ وہ نفرشون لوگ من دیده جو بودم کربلا میں تھے قرآن کامل رو کفن کہ ان میں سے 2 لوگوں کو می‌نوشتن میں نے دیکھا تھا و کہ پورے قرآن کو لکھتے تھے کفن کے اوپر، اینا میگفتن اینجور رو کہ وہ لوگ یہ کہتے قسمت‌های تھے کفنی کہ که برای مرد عمامه وہ میکنن حصے برای کفن زن کے عصابه میکنن کہ جو مرد کے لیے مستحبا عمامہ ہو جائے یا یا خاتون کے لیے قسمت‌های مستحب حصہ جو بالای عورت کے لیے کفن مقنا کرتے ہیں، اینا رو یا جسم مینوشتن کے اوپر قرآن. والے حصے پہ جو کفن آئے گا اما اس پہ اون لکھتے تھے اور نیچے قسمت‌هایی والے که حصے پہ مثلا نہیں از لکھتے تھے. شکم به پایینه جو مثل لنگ برای جو پیٹ کے نیچے میت کے حصے اون ہوتے تھے قسمت وہ اس پہ نہیں لکھتے تھے، سرتاسری اون تیکه پایینش اینا رو قرآن نمی نوشتن یا اونایی اس که میں جوشن کبیر می اس میں نوشتن قرآن یا نہیں اونایی لکھتے که تھے، چیزای دیگه حدیث کتاب می یا نوشتن. دیگر وہ لوگ جو جوشن یعنی کبیر لکھتے تھے یا متعارف دوسرا اونا حدیث قصہ اینجور لکھتے تھے بود وہ، که همین در تو مرحله متعارف ان کا یہ تھا کہ وہ احانت اتنے قرار حصے پر نگیره. این خاص یک. حصوں پر دو کفن کے لکھتے تاکہ احانت نہ ہو. ایک تو معلوم یہ، نیست میت هر میتی اگه میتی چاق باشه اور این معلوم نہیں کہ متعارفه میت که میں سے کوئی میت بہت وقتی که حشرات به جونش میفتن متعارف ہے کہ اس کے بدن میں سے قیح و خون و اینا تو ازش صادر کہ میشه. جب بدن کو اما خراب اگه ہوگا بدن میتی لاغره نه تو اس سے معلوم تعفن ہے. نیست صادر بشه قیح و اینا. همون حشرات که تو میخورن ضروری نہیں کہ خورده اس کو کوئی خورده اس طرح کے، بعدم یواش یواش بس یہ کہ خاک حشرات میشه. جب آئیں تو بدن کو خراب کرتے ہیں، خلاصه بالاخره اگر خاک ہو هر جائے. جایی که محرز شد اهانت خلاصہ یہ ہے کہ جہاں جایز بھی نیست. محرز ہو جائے کہ یہ بسته دیگه احانت ہے به وہاں جائز برداشت نہیں ہے. هر شخصی. اور اس کا تعلق شخص کا ہے، مطلب ہر علاقے کا اور شخص کا تعارف چرا؟ اس سے جو اس سے نتیجہ نکالے. نه همین عرض کردم اونی که من یادمه این 2 نفر که دیده بودم می نوشتن قرآن میں رو نے عرض کیا کفن وہ رو جو 2 لنگ لوگ نمی لکھتے نوشتن. تھے وہ اس طرح سے لکھتے تھے، قسمت بالا می تو لنگ پہ نہیں نوشتن. لکھتے تھے، صرف سینے کے حصے پہ، بله پیٹ کے بله نیچے کے حصے پہ کفن پہ نہیں لکھتے تھے وہ لوگ قرآن. بله. بالنسبه به امام معصوم ظاهرا بالنسبه به امام معصوم امام ظاهرا معصوم کے لیے مسئلہ احتمال نہیں ہے، اهانت نیست. کیونکہ احتمال احانت نہیں ہے وہاں پر. حالا اون برای سلیمان چجوری نوشته خود نمیدونیم، نقل نشده. اما جناب نسبت به امام سلیمان کے لیے معصوم کیسے لکھا ہمیں کفن نہیں معلوم کردن نقل، لیکن چیزی امام نیامده، معصوم کے یعنی لیے تو احتمال درش کہ کفن کے نیست. لیے مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ وہاں احانت نہیں ہے. بله. نه ببینید دیکھیں عرف ضرور معیار ہے، نه ببینید دلیل استحباب نگفته کدوم تیکه های کفن، گفته کفن نوشته بشه. مستحب ہے. اما کفن کے کس اگر حصوں پہ این نہیں چیز لکھا ہے، کفن پہ خود لکھا جائے نہیں شارع لکھا کہاں عنوان پر. اهانت را موضوع اهانت را معنا اور خود نکرده همه شاعر نے چی. هیچ عرفی. موضوع معنی نہیں کیا ہے اما موضوع اگر فرض احانت کو، قسمت توہین لنگ کو. کفن رو برش قرآن بنویسن شاید مثلا فرض کریں مخاطبش لنگ اهانت کے حصے میں باشه جو کفن کے که به لنگی ہے اس پاش کے اوپر لکھا میبندن، جائے یا قرآن، تو اینکه شاید زیر احانت مانا جورابش جائے اس کو، قرآن بنویسه. کیونکہ آخه پیر این پہ لگایا اهانت جائے، نیست پہنایا که. جائے، اس پہ قرآن کوئی لکھے، شاید سلام احانت ہو. علیکم. بلا شک بلا شک جنازه شیخ کلینی رو اس پہ نوشتن، کوئی شک جنازه نہیں ہے. شیخ صدوق رو نوشتن. جب شیخ بله کلینی کے جنازے کو صدها لوگوں نے سال لکھا کہ سالم سالم بوده، بہ گیا، مجلسی اونا کے که جای خود دارن. سینکڑوں سال بعد بھی وہ سالم، تو وہ پیغمبر کا مقام تو اسماء اپنی جگہ خدا پہ، انبیاء کا بله مقام تو اپنی جگہ پر، اسماء الله حکم قرآن کریم رو داره. بله اور اللہ کے نوشتن نام بھی حکم صدها قرآن میں ہے. سال بعد از
دفن شیخ کلینی که تو بغداد دفنه لکھا ہے کہ شیخ امام رحمه کلینی موفق کے قبر بغداد میں رفتن دفن ہے اونجا سینکڑوں سال بعد میں نے بھی ان کی قبر کو دیکھا ہے، نعم زیارت کی ہے. یه لحظه بلی ای ای مکروه شوفوا ما دیکھیں مکروہ ہے قمر الشهر در اقرب میں کچھ چیزیں الابراج الاثنا عشر ہر مہینے. القمر كل يومين تو یہ جو وشهود 12 في برج واحد ہیں من اس هذه الابراج ہر دن اور کچھ 2 دن کچھ وہ ہر ان برج میں روايات داخل ہوتا ہے. خاصة أكو إذا القمر في برج تو روایت خاص العقرب ہے کہ قمر در برج اقرب میں جب ہو مہینے کے 2 عدة دن اور کچھ أشياء گھنٹے مكروهة مو محرمة تو منها کچھ چیزیں عقد مکروہ ہیں، الزواج البتہ منها حرام نہیں، مکروہ. الدخول جیسے منها عقد، اسی هذه طرح الأشياء زفاف، المذكورة في الروايات اس طرح کی چیزیں مكروهة مو جو محرمة روایات میں مذکور ہیں. مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ لا ہے. لا مستحبات خاصة بالنسبة لبرج العقرب ما أدري الصدقة مستحبة دائما أما في برج العقرب بالخصوص صدقہ ما اشترط مستحب ہے دائماً، مطلب یہاں پر بله خصوصاً صدقہ دے کر اس کو رفع کریں، یہ سے میں نے نظر سے نہیں گزرا. بله روایت چند تا روایت داره که حضرت را مسموم کردن به شهادت رسیدن حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله کئی روایت ہیں کہ پیغمبر اکرم خود صلی اللہ علیہ میت وآلہ یعنی کو از شہید دنیا کیا گیا، میره ظاہر دیا گیا. اما میت دو قسمه یا میتی میت سے که مراد یہ ہے کہ اب کشته دنیا سے میشه جائیں. میت یا دو قسم کی میتیه ہوتی ہے، که یا بھی آپ کسی قتل کیے نمیکشه جائیں خودش میمیره هر دوش یا میته خود بخود اس دنیا سے جائے، تبھی یہ دونوں میت ہیں. شما نگید اما شما نگید بله چون اینا پیش خدا زنده هست ہاں منع کیا کہ تم موت نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں. بله موت هر دوشه بله دونوں موت ہیں، اس بله میں تو شک ہی نہیں ہے، موت ہے دونوں، لیکن ایک موت طبیعی ہے، ایک قتل کی شکل میں ہے. معنی شده نه هر عبادتی نماز ممنوع ازش نماز چه واجب چه مستحب بله بله ہر پیغمبر عبادت خدا منع صلی نہیں الله ہے، علیه و کہیں آله فرمود نماز کو جیسے دعی الصلاة ایام اقرائکی یعنی حرامه نهی حرمته نه نهی کراهته یہاں پہ یه روایت حرام ہے، داره وضو بگیره کراہت کے معنی میں توی نہیں اون ہے، یہاں دل حرام ہے. نمازش بشینه مشغول ذکر خدا بشه یعنی خاتون ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن ہاں ذکر خدا کر سکتی ہے. وضو کرے، نماز کی جگہ پہ بیٹھے اور ذکر خدا کرے. اي 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 نعم مستحب مو واجب نعم یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. یه معناست ببینید خودش من مکرر عرض کردم اگه شما ایک اهلش معنی ہے، باشید اس کو کتب میں نے کئی دفعہ بیان بلاغت کیا را ہے. فصاحت آپ بلاغت را اس کے ببینید اہل ہیں تو بلاغت کی موضوع کتابوں میں اس کو دیکھیں فصاحت این است که کہ فصاحت یک کا ایک مطلب را به حصہ یہ ہے تعبیرهای مختلف بگن تو قرآن هم همینجور هست کہ یه ایک ہی مطلب را به مطلب تعبیرهای کو، ایک ہی مختلف بات بگن کو این کئی یکی از تعبیر سے پیش کرنا. اقسام فصاحته بله یہ ایک قسم ہے بفرمایید فصاحت کی کہ ایک ہی بات کو کئی طریقے سے کہا جائے. بله چی؟ بله دیگه تنویع تعبیره یعنی دیکھیے متنوع تعبیرات کی اقسام مختلف ذکر قسمیں ہیں، کردن مختلف نوع ہیں. تعبیر که عرض کردم جزء بلاغته
کہ یہ مطلب را چند یہ بار بلاغت کا ایک حصہ ذکر ہے کہ ایک ہی میکنن چیز کو کئی با طرح سے پیش عبارات کیا جائے. مختلف ذکر جب کئی طرح سے میکنن. بیان کریں تو الگ الگ این عبارت طرف تو سے ذکر کریں، شعرهای عبارت الگ الگ فارسی و الفاظ سے عربی هم ذکر. هست، جو کلامهای دیگران فارسی اور هم عربی هست. کے این اشعار را میں بھی ہے، کلام میں بھی ہے، فصاحت دوسری زبانوں میں بھی شاید ہے. یہ سلام فصاحت ہے کہ ایک ہی علیکم. بات کو دو طرح سے کہا جا سکے. آره خب بله و هر حقانیت امام ایضا تمام صرف ائمه نبوت کی معجزه دارن حقانیت نہیں، ہر برای حقانیت کو اتمام حجت، معجزے برای کا ذریعے سے تحقیق اپنی حقانیت کو ثابت، حجت خدا اتمام عز حجت کے و لیے جل ائمہ بھی معجزہ بر دکھاتے ہیں مردم تمام باشه، کہ مردم حجت حجت خدا بر ہے خدا لوگوں پر، نداشته باشه لئلا یکون یعنی لوگوں للناس کے علی پر اللہ الله کی حجت علیکم تمام ہو السلام. جائے اور لوگوں پاس حجت نہ رہ جائے اللہ کے مقابلے میں. تعبیر نیست، اعجاز نیست، موضوع نداره، اون کرامت وہ اعجاز نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، وہ کرامت ہے. باطل بالاجماع، دلیلش هم اجماعه. بله اما اجماع ہے اجماع یہاں پر اور مسلم. دلیل اس کی اجماع کی باطل ہے، مواتات یہاں پہ نہیں ہو سکتا. بله اما ظاهرا اگر قرینه باشه که دیکھیں ظاہر مقصود یہ از اگر قرینہ ہو متعه عقد دائمه، جماعتی هم گفتن اشکال نداره، کہ منم به متعے نظرم سے اشکال نداره، مراد اما عقد باید دائم ہے، تو ظهور ایک جماعت باشه. نے کہا کہ اشکال نہیں اگر یعنی مقصود باید وہی، این لفظ ظهور لیکن داشته ظاہر باشه ہونا که این ضروری ہے عقد اس معنی میں. دائمه یا این عقد منقطع. یعنی لفظ ظاہر ہو کہ حالا عقد متعلق دائم برای ہے یا دائم منقطع گفت ہے. یا اون زواج و یعنی نکاح برای لفظ متعا منقطع جب اس نے گفت، کہا تو دائم کے باید لیے کہا جوری یا باشه که ظهور یا کنه. این منقطع کے لیے لفظ کہا، یہ باشه ظاہر یک، ہونا چاہیے پس کہ محاکات معلوم ہونا نه چاہیے کہ مراد و کیا ہے. این لفظ ظهور داشته باشه در اون چه وہ قصد مواتات هست نہیں، از لفظ خود ظاہر ہو دائم اور معنی کے در قصد کے ساتھ نکاح کا ہے و در طلاق تو این دوتا اس چیز معاملے باشه. میں صحیح ہے. اما در عقود و ایقاعات دیگه نه لہذا نکاح اور لازم طلاق میں نیست. دونوں چیزیں کامل. ہاں ایقاع میں دیگر نه چیزوں میں ذرا اشکال لازم نہیں، نداره، لیکن من نکاح اور اشکال طلاق میں نداره، ضروری ہے. خصوصا کسی که نمیتونه عربی، چون یه عده‌ای فرمودن باید عربی باشه. از این البتہ جهت بعض نے کہا ترجمه کہ عربی قیاس میں ہی ہونا چاہیے. استحبابی. میرا نظریہ نہیں ہے کہ اگه عربی کسی نہیں ہے، نمیتونه استحباب عربی، مستحب قیاس یہ ہے کہ عربی استحبابی میں ہو. اینه که خودش اگر عربی نہیں نخونه، وکیل کنه کسی که عربی کہ بخونه. مستحب یہ کہ خود نہ اما پڑھے، رو کسی بعضی اور سے احکام پڑھوا لے جو وجوبی عربی جانتا کردن، ہو. ورنہ اما نه دلیلی بعض نے نداره، احتیاط واجب کی، اتفاقی لیکن میری میگه. نظر میں احتیاط مستحب ہے کیونکہ وہاں پاس سلام دلیل نہیں ہے. علیکم. بله اینو صاحب عروه داره، جماعتی گفتن اشکال نداره، منم به صاحب نظرم عروان نے اس اشکال کو نداره. بیان کیا، و اما جماعتی هست که میری نظر عملا میں اشکال اشکال نہیں ہے. نداره. ایک جماعت کا بھی نظر بله نعم نعم ای لا، سيد الشهداء أذن له بالبقاء في المدينة، الظاهر هذا صحيح، أما لكي يأتي له بأخبار هذا ما أدري، هذا لا. أذن له بأن لا يخرج معه محمد بن الحنفية، لا يخرج مع الحسين عليه السلام. محمد حنفیہ کو امام حسین نے کے ساتھ خارج نہیں ہوئے. یعنی دلیل خاص نداریم که اذن داشت، اما از روایات مختلف نسبت به عبدالله بن جعفر دیکھیں وہاں که پر کار دلیل خاص حرام تو نہیں ہے نکرده کہ ان که کے پاس نیامده، اذن، یعنی یا اذن لیکن دلیل داشته یا خاص یہ ہے کہ معذور حرام نہیں کیا بوده. انہوں نے. کچھ یا تو عذرهای اذن تھی یا معذور متعددی تھے، که هست. روایات کی وجہ سے، مختلف روایات کی وجہ سے جو ہم تک پہنچی ہیں اس سلسلے میں. روایت داره، یہ روایت پہ ہے. نه حسب روایت خاص بهار نقل کرده علامه مجلسی،
روایت خاص ہے، بہار میں نقل کیا ہے اس کو علامہ مجلسی نے کہ حضرت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے امام حسین بعد ظہور پیغمبر ائمه نه تو بیا روایت داره اور الی اس کے بعد یوم پیغمبر و القیامه ائمہ لوگ ظہور آخر کریں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ الی یوم القیامہ کہ قبر جناب زہرا ظاہر نہیں ہوگی حتی امام زمان اور دیگر رجت کے بعد بھی ظاہر نہیں کریں گے. من نمیدونم البته اشکال نداره معصورم نباشه چه میدونیم اگر میدونستیم چیه که اسمش سر نبود نمیدونیم اگر ہم جانتے کہ کیا ہے تو پھر اس کو راز نہیں کہا جاتا. راز کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم. بعضی چیزایی گفتن بعض نے کچھ اما چیزیں من کہی چیزم ہیں، ندیدم از کچھ کہی ہیں بات، معصومین نقل لیکن شده ہمیں نہیں باشه معلوم. که میں اون نے نہیں سر دیکھا کوئی چیه معصوم نے کچھ کہا ہو کہ اس راز سے مراد کیا ہے. سلام علیکم یه لحظه نعم ای ای. 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 وهذه الآية تدل على أنه يترتب عليها الآثار يا حساب أكو عليه أكو حساب عليه یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ شنو یہ الكبرى كلية حساب أنها الشك میں ہوگا یا أنه اس پر كل حساب الآخرة آثار مترتب مرتب ہوگا؟ على الدنيا لا فالكبرى هالشيء الكلية ما عندنا کیا تمام حسابات جو آخرت میں ہونے کا دنیا میں ہوں گے؟ نہیں. ہاں کچھ آثار مرتب ہو سکتے ہیں لیکن اصل للدرجة حساب آخرت میں ہے. فد واحد نوى المعصية وما عصى الله ما يعاقبه وواحد ثاني ما نوى المعصية هذاك درجات أرفع هذا لا اللي لم يعصى شنو الدليل نحن أبناء الدليل ماكو دليل ہم على دلیل أن کے محتاج ہیں، ہمارے پاس الإبراء دلیل نہیں ہے کسی النفسي القلبي کہ مثل براء البيع کرنا، القلبي مثل الصلح القلبي مثل الرهن القلبي ابراء قلبی اور لا نفسی يطلق جو ہے على بالکل ویسی الله بے قلبی ہے. ولا أقل من الشك ولا اس کو أصل عدم اور اگر ہم شک کریں گے تو اصل عدم ہے. يعني إبراء غير مطلق العفو شوفوا إذا واحد يطلب من واحد فلوس دیکھیں ابراء الگ واحد چیز ہے اور يبرئ عفو ہونا ذمته معاف اللہ کرنا ایک الگ چیز ہے. بنفسه يبرئ ولم يظهر هل هذاك برأت اس کے ذمته ذہن میں من اس نے دل میں معاف کر دیا لیکن ظاہر نہیں، ها شنو تو کہ واقعی معاف ہے نہیں، ہمیں کیا معلوم. يصدق عليه الإبراء إذا واحد نوى بأن هذا الشيء اللي يشتريه ينطي هدية لفلان ومات قبل لا ينطي اگر کوئی انسان یہ نیت کرے کہ میں یہ چیز خرید رہا ہوں دوسرے کے لیے ہدیہ لیکن کسی کو بتائے نہیں، تو کیا اس کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. أما صدق الإبراء يصدق حتى مع عدم الإظهار هذا ما أدري أنا کیا ابراء کی نیت کرنا کہ معاف کر دیا دل میں یہ کافی ہے؟ ظاہر پر حکم کرے گا نہیں کرے گا؟ ہمارے پہ دلیل نہیں ہے کوئی. اینا تو عروه داره و اکثر فقهای متأخرین قبول کردن نافله مغرب 4 رکعته اس عروہ میں ہے یہ اور اکثر نے قبول کیا ہے. را به اسلوب غفیله بخونه ها بله اینو مکرر من عرض کردم از عدم تداخل میں نے اس کو مکرر بیان کیا ہے بلکہ واجبات مستحبات میں حتی واجبات میں کچھ نے کہا ہے میں نے بھی قبول کیا ہے تداخل کے باب سے عام اور خاص کے عنوان سے مستحبات میں.
روایت خاص ہے نماز شب کہ که امام رضا علیہ می‌خوندن السلام 4 رکعتش را کہ نماز نماز شب جب پڑھتے جعفر تھے طیار می‌خوندن. 4 رکعت اس این کی عام و خاصه. نماز جعفر طیار پڑھتے تھے. نه وقت یہ عام و خصوصیت خاص داره ہے آیا نماز شب و نماز جعفر طیار کہ یا نماز نه. شب کیا 2 رکعت از خصوصیت نماز رکھتی ہے شب نماز را جعفر طیار؟ نماز والدین میخونه، 2 رکعت از 2 رکعت نماز نماز شب را شب نماز اولاد والدین کی پڑھ میخونه. لے، 2 رکعت ظاهر نماز اینه شب که اولیاء نماز کی پڑھے. جعفر خصوصیت نداره. ظاہر یہ کوئی همون حرج وقت که نہیں من ہے، عرض کردم خصوصیت چند نہیں سال ہے قبل کوئی. ماه رمضان همین جلسه شبها که بود تو ذهنم 3 شب یه عده میں نے فضلان رمضان میں تشریف شاید اس پہ داشتن بحث کل 3 جلسه رات همین شاید انہوں نے بحث بحث بود کی تھی کئی سال پہلے، که من آخرش عرض اسی کردم بحث کی ہم نے. جماعتی گفتن منم میں نے کہ آخر میں نے برداشتم بیان کیا که در باب کہ مستحبات ایک اونی جماعت که کا نظریہ یہ، عام و میرا بھی نظریہ ہے خاصه کہ میتونه مستحبات تداخل میں هم اسمش جو نیست. عام اور خاص یعنی ہے شخصی کہ اس میں ہو سکتا ہے یہ نماز تداخل نہیں شفع ہے و وتر نماز شب رو خوند، نماز شفع و وتر رو خواست کہ اس نے بخونه از آن گفت حق داره کہ نماز شفع و شفع و وتر وتر پڑھنا ہے. بخونه. اگه 4 رکعت از نماز شب شب خوند پڑھ سکتا ہے بقیه‌اش شفع حق و داره وتر، بعد از آن بخونه. اما حالش نداره، نمیخواد تو هم حق ہے کہ اس کو بعد اذان نماز شفع بخونه 2 رکعت، هم 2 رکعت نافله صبح بخونه. وقت 2 حال نہیں ہے رکعت اس کے اندر نافله کہ صبح نماز را صبح نیت کی 2 رکعت میکنه بھی پڑھے اور 2 رکعت و شب نافله شفا بھی چه پڑھے. اشکال داره؟ از باب اینکه عام و خاصه هر جا عام تو و 2 خاص رکعت بود نماز شف که کوئی مرحوم نیت این نوافل تو صبح سے ذهنم پڑھ شیخ سکتا ہے، کوئی با در اشکال نہیں. واجب و حرام هم همینو گفته که شیخ منم بفائی قبول نے میکنم اشکال نداره. واجب و حرام میں بھی یعنی یہ کہا نماز شب با کہ میرا نظریہ ہے نماز کہ اس میں شفع و اشکال وتر نہیں ہے. 11 رکعته، میخواد نماز شب بخونه، دیکھیے نماز نماز قضا شب گردنشه، اور نماز حالا شف اور نماز قضای وتر ملا کے خودش 11 یا رکعت ہے. قضای انسان میت عجیب اپنی شده. قضا یا کسی دوسرے کی 4 قضا رکعت 4 نماز رکعت ظہر، ظهر 4 قضا رکعت عصر، میخونه 3 رکعت همون مغرب پڑھے، سحر، 4 رکعت نماز عصر قضا، 3 رکعت نماز سحر کے مغرب وقت اٹھے میخونه. 4 رکعت اما نماز این ظہر پڑھے، وقت 4 رکعت نماز میخونه که عصر پڑھے، ثواب 3 رکعت نماز مغرب شب هم پڑھے. بهش بدن. چرا ندن؟ اس وقت پڑھے کہ اطلاقات نماز نماز شب شب کا ثواب میگیره. بھی اسے ملے، کوئی اشکال وقت نہیں. یه عده از اطلاقات فقها تو نماز شب جاهای اس میں حاصل ہو مختلف جائیں گے. فتوا دادن که دلیل خاص هم اور ایک نداره، بڑی تعداد ہے اصل عدم کہ خصوصیت. فتویٰ دیا ہے کہ دلیل خاص نہیں ہے اس پہ، اصل عدم خصوصیت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله بله اینا صاحب عروه در عروه در کتاب زکات صاحب عروہ نے عروہ میں اس کو بیان کتاب زکات میں ذکر کیا ہے. نمیگه اما معنیش همینه. یہ ترامی کلمہ جو میں بھی کہہ النیه. میں یہ کلمہ تو نہیں کہا ہے لیکن یہ ہی نیت یہی که ہے شخصی میدونه یه پولی گردنش، کہ نمیدونه زکات میں کہا کہ ایک زکاته، شخص نمیدونه جو ہے خمسه، نمیدونه ایک رد پردن یہ مظالمه، جانتا ہے کہ اس کی نمیدونه گردن پہ کچھ پیسہ ہے، کفاره است. یہ نہیں نیت جانتا کنه کہ خدایا زکات من ہے کہ اینقدر رد تو رو مظالم میدم. ہے کہ کفارہ ہے. البته باید به یه تو یہ موردی نیت کرے کہ بگی که خدایا میں مصداق اتنا پیسہ همش دے رہا ہوں. هست. اگر خمس کردنمه خدا خمس میں حسابش کنه، لیکن ایک خمس ایسے مورد کردنم میں نیم دے کہ زکات گردنمه اگر نیم خدا زکات. خمس میری گردن پہ ہے تو یا یہ نماز خمس مان لے، میخونه اگر زکات میری میگه گردن پہ ہے اگر تو اس کو خدایا زکات مان لے. قضا گردن خودمه یا مثلا این اسی طرح حسابش نماز کن. پڑھے، خدایا اگر میری گردن پہ تردید کوئی در قضا ہے تو اس کو حساب معنویه کر نه لے. تردید در نیت. اگه یہ من خودم تردید گردنم قضا معنوی میں نیست، ہے، پدرم که از نیت دنیا میں نہیں ہے. رفته اون قضا اگر میری گردنشه گردن پہ خدا قضا بخواد نہیں ہے تو پدرم میرے باپ حساب کی کنه. اگه نماز ہے، پدرم اگر اس قضا کی گردن پہ گردنش نہیں تو مثلا نیست، دادا مادرم که از دنیا رفته پردادا اون قضا مثلا. کرامی و نیه. اس یعنی طرح سے نیت کہ مطلب را میگه اگر و اگر و نیت کو اگر، اس یعنی طرح سے کرے معنویه کہ ها. بالاخره اگر اگر بله اگر کہ عروه سب داره، آ جائے اس میں. اکثر فقها هم قبول کردن. عروہ میں ہے اور اکثر سلام فقہا نے قبول علیکم. کیا ہے اس کو. اهلا وسهلا. انما الاعمال بالنیات. العمل بالنیات، العمال بالنیات کی دلیل ہمارے لیے کافی ہے. اطلاق انما الاعمال بالنیات حتی نوع کیفیت مگر دلیل بر خلافش باشه. اطلاق اعمال اطلاقات بالنیات حجت کی ہے، جو اطلاق مطلق انما ہے الاعمال دلیل وہ بالنیات کافی لكل امرئ ما اطلاقات نوى حجت ہیں. لكل امرئ ما نوى. ہر شخص من کے لیے وہ نماز جو نیت میخونم کرے 4 رکعت خدایا نماز ظهر، کہ میں 4 نماز رکعت پڑھتا ہوں نماز 4 عصر، رکعت اگه قضا ظہر، گردنمه یعنی نمازایی که 4 رکعت خوندم نماز، اگر یکی قضا میری وضوش گردن باطل پہ ہے تو بوده انہی یا نماز کو حساب کر. خود نماز من باطل بوده یہ نماز جو میں نے یا پڑھی شاید اس کی شبهه نماز ریا بوده وضو که باطل باطل تھا بوده. یا اگه خود گردن نماز خودمه باطل تھی، قضای یا خودم مثلا بشه. اگه گردن میری خودم گردن پہ اگر کوئی نیست، نماز ہے تو یہ اس کا پدرم به حساب. گردنش گردن اگر اون میری باشه، گردن پہ مادرم نہیں به ہے گردن. تو میرے انما والد کی الاعمال گردن پہ تو اس با کو حساب کر لینا. انما
وإطلاق انما الاعمال بالنیات، انما آ کر اس کو حل کر دیتے ہیں. نیت در اصل نیت و کیفیت نیت. اصل نیت میں نیت ہے، نیت اور یہ نیت. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعم. سلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. اي هذا اكثر من مرة ذكرت هذه الرواية صحيحة. میں نے کئی دفعہ اس کو ذکر کیا. الإمام الجواد یہ صلى روایت الله صحیح عليه ہے بسند صحيح کہ امام نقل جواد عنه علیہ السلام أنه قال ذلك نے وقال ان سے زيارة نقل أبي کہ یہ أفضل کہا من ہے زيارة الإمام اور یہ الحسين فرمایا عليه کہ السلام. میرے والد یعنی امام رضا کی زیارت على افضل ہے الاصطلاح کربلا سے. العلمي يسموه لیکن یہ قضية جملہ خارجية مو قضية اصطلاحی جملہ حقيقية. قضیہ يعني خارجی ہے، لكل التاريخ حقیقی نہیں ہے یہ. هذا كان لیکن تمام زمانے کے لیے نہیں ہے، لأنه ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. أكبر شرخ في داخل کیونکہ سب الشيعة سے كانت بڑا قصة جو الواقفية تشیعوں کے الذين درمیان وقفوا بڑا على شگاف الإمام وہ موسى بن جعفر عليه السلام امام وقالوا الإمام موسیٰ المنتظر کاظم کی الإمام شہادت کے بعد ابن ہوا، جعفر اور آخر واقفیہ الأئمة کا قصہ ہے. وأنكروا إمامة اور انہوں الإمام نے الرضا ساتویں عليه امام کو السلام. آخری امام مانا اور امامت وهذا امام رضا أكبر کا انکار شرخ کیا. بين الشيعة كان لأنه جماعة اور یہ سب سے من بڑا شگاف تھا جو أصحاب شیعوں کے الأئمة درمیان ہوا، صاروا واقفية جماعة جو ائمہ کے مثل اصحاب زياد اس میں الألفي مثل علي بن گرفتار أبي ہوئے اور حمزة اس فرق میں البطاني مبتلا ہوئے. وجماعة. اب یہ حمزہ الإمام بطانی اور الجواد دیگر أيضا كسر هذا جیسے افراد. كسر تو الواقفية امام جواد بأنه علیہ شجع السلام نے على زيارة واقفیہ کو أبي الإمام نقصان الرضا. پہنچانے کے يعني لیے هذا اس طرح سے کہا اليوم کہ هم میرے والد کی احنا لو زیارت نزور الإمام الرضا اہمیت ہے. ثوابه یہ أكثر من آج نہیں ہے، زيارة یہ اس الحسين. زمانے لا، میں تھی جب هذا في واقفیہ کا ذلك الزمان خوف تھا، كان تب يسموه بالاصطلاح یہ العلمي اس قضية زمانے میں تھا، آج نہیں ہے. خارجية یہ مو واقعية. اس کو قضیہ خارجیہ کہتے ہیں، نہ کہ واقعی. بعضی روایاتش داره قبل ولادت حضرت بعض روایات میں ہے کہ راجع به قم هست کہ معصوم البته قم کی شاید ولادت سے پہلے جزءش این اہمیت باشه رکھتی، که حضرت معصومه خواهن اینجا اور اس کی جشن شاید ایک وجہ کربلا یہ که قبل کہ ولادت حضرت امام معصومہ حسین یہاں آئیں علیه گی جیسے السلام کربلا، روایت داره کہ امام و حسین کی بعضی ولادت سے روایات پہلے کربلا وقتی کی امام روایات حسین ہمارے پاس ہیں. چند ساله بودن 3-4 ساله بودن اما خب کچھ سال کے تھے تب شاید کی روایات جزءش ہیں، یا علتش لیکن اصلا این شاید باشه که چون اس کی امام حسین اہمیت اینجا یا دفن جو علت ہے وہ یہی ہے امام کہ امام همین حسین یہاں آ کر دفن ہوئے، صلی اس لیے اللہ اہمیت علی ہے. محمد اور شاید یہاں قم کے لیے بھی اسی طرح.